D-Set نیوز کے اس بیحد خاص شمارے میں آپ کا استقبال. میں ہوں جاوید مشتاق. ناظرین کرام، جیسے آپ بخوبی واقف ہوگی کہ ہم وقتاً فوقتاً اپنے پروگرامز میں ان شخصیات کو آپ سے ملاقات کرواتے ہیں جنہوں نے یہاں کے انجینئرنگ، سیاسی، سماجی، ادبی، صحافتی اور دیگر شعبوں میں اپنا لوہا منوایا ہو. آج ہمارے پروگرام کے مہمان ہیں، یہ ایک ریٹائرڈ جونیئر انجینئر ہے. ہماری مراد ہے تو صاحب. جی تو صاحب، سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہی ہے کہ ہم جو ہمارے مہمان ہیں ان کو ذاتی زندگی کے حوالے سے سوالات پوچھتے ہیں. سب سے پہلے آپ کی پیدائش کہاں سے ہوئی اور آپ کو بچپن لیے چلتے ہیں. عبدالغنی اتو صاحب ایک آزاد پرندہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بہت ہی خوش ہوں کہ آج آپ نے تکلیف کی اور یہاں میرے پاس آئے اور مجھ سے کچھ باتیں کرنے کے لیے میری زندگی ذاتی زندگی کے بارے میں اور میرے جو کیریئر یہاں سٹارٹ سے اینڈ تک جو کیریئر میرا رہا اس کے بارے میں آپ پوچھنے آئے ہیں، مجھے انٹرویو کرنے آئے. تو میں بہت ہی خوش ہوا میں. بیسیکلی میں آئی بلانگ ٹو اے ریموٹ ولیج محمد پورہ کولگام where my date of birth is from that place in the year 861. I belong to a very downtrodden family at that time when I was born. وہ بہت ہی غریب فیملی تھی اس وقت. سارے غریب تھے، کوئی امیر نہیں ہوتا تھا. تو بیسیکلی ہمارے گاؤں میں ہمارا ایک ہمارا خاندان ہے جو تھوڑا ایجوکیٹڈ تھا پہلے سے ہی تھا. اس کی ایک بڑی وجہ اس کا میں بتاؤں گا آپ کو. بیسیکلی ہمارا جو ہمارے باپ کا باپ جو تھا اس نے ایک دفعہ ایک شیخ بخشی غلام احمد صاحب کو کراس کرایا، ندی کو کراس کرایا. تو اس کو بہت اچھا لگا اس کا وہ کراس کرانے کا. اس نے اس کو کہا اس وقت آپ کے گھر میں کوئی تعلیم یافتہ ہے؟ تو اس دن ہمارے گھر میں کوئی تعلیم یافتہ نہیں تھا. ہمارے پپھیرا بھائی تھا، بھائی کا لڑکا تھا اس وقت تعلیم یافتہ، میٹرک اس نے کیا تھا. وہ دوسرے گاؤں بمرت کا رہنے والا تھا. ہمارے گاؤں سے وہ کم سے کم 2 کلومیٹر دور ہے. تو اس نے اس کو بلایا اور اس نے کہا، چٹھی لکھی اس کے نام پر. وہ غلام حسن لون تھا اس کا نام، میرے باپ کا ان کا رشتہ تھا، میرے باپ کا رشتہ. تو اس نے ان کو کہا کہ آپ ان کو یہ آرڈر دیجیے، ان کو ٹیچر ایڈجسٹ کیجیے. اور اسی دن اس نے اس کو ٹیچر ایڈجسٹ کیا. اور ہمارے 4 منزلہ عمارت تھی، کچی پکی عمارت تھی. 4 منزلہ 3 منزلہ مکان تھا ہمارا اور ایٹک تھا اوپر، وہ 4 منزلہ لگتا تھا. تو وہ کچا ہی تھا. تو اس میں سے ہم نے نیچے جو گراؤنڈ فلور میں اس میں ایک طبیلہ تھا، کوشر تھا جس میں جو مویشی تھے وہ ہم اس میں رکھتے تھے رات کو. اچھا، ایک سائڈ میں اس کا ایک پارٹیشن تھا تو اس میں جگہ تھی اور اس میں وہ سکول ہم نے سٹارٹ کیا ہمارے گھر میں. یہ تو ایک بلیسنگ آف اللہ ہے وہ. تو اس کو اس بخشی صاحب نے اس کو آن سپاٹ اپوائنٹ کیا آپ ٹیچر. تو وہ ہماری مکان میں وہ سکول پڑھا تو وہ ٹیچر رہا. تو اس کے لیے تو ایک ہم وہی سکول ذمہ دار ہے کہ ہماری جو فیملی ہے وہ ایجوکیٹڈ بن گئی. تو ایجوکیٹڈ بننے کے ساتھ میں جب چھوٹا تھا مجھے ایک یاد ہے، میں پہلے سکول ہمارے مکان میں تھا. ہمارے پیچھے ایک بہت بڑا یہ چنار کا باغ تھا. اس میں سے 10-20 چنار لگے تھے، بہت بڑا میدان تھا. اور جب کبھی یہ موسم ٹھیک ہوتا تھا تو وہ وہیں پڑھتے تھے بچے. تو 5-10 بچے پہلے آئے، پھر وہ بڑھتا گیا تو وہ سکول بن گیا پرائمری سکول. پھر تو وہاں سے وہ پرائمری سکول اسٹارٹ سے ہی تھا، لیکن جو ہی بچے اس میں بڑھتے گئے تو وہ سکول بن گیا. پھر تو ہم اسی چنار کے جو باغ تھا اسی میں پڑھتے تھے. ہمارے سکول میں وہ سامان رکھتے تھے. جب کبھی بارش ہوتی تھی ہم وہاں نہیں وہ رہ سکتے تھے، وہ پھر سامان وہاں سے رکھتے تھے. اور پھر بونہِ باغ یَتھ وَنان چھِ کٲشِر پٲٹھۍ، تَتھ منٛز ٲسۍ تِم پَران بَچہِ آرام سان. تہٕ بَڑٕ اٮ۪نجایِنٛگ ایٹماسفِیر اوس ییٚتہِ پَرنُک آسان. سُہ بَنیو وجوٗہاتَن کہِ سٲنۍ فیملی بَنے ایجوکیٹڈَن. تہٕ مےٚ چھِ باقٕے برادر ٲسۍ 5 بایہِ، بیٚیہِ ٲس اَکھ سِسٹَر اَسٮ۪ن تہٕ تِم چھِ سٲری اَسہِ ایجوکیٹڈ تہٕ مُلازمت تہِ کَران لگ بگ میکسِمم سٲری. گۄڈنِکۍ پٮ۪ٹھَے یہِ اِنجیٖنَر بَننُک شوق تۄہہِ کِنہٕ اچانک؟ مےٚ اوس ایکچُؤلی مےٚ تَمہِ دۄہ اوس نہٕ یوٗت ایکسپوجر گامَن منٛز آسان کینٛہہ. بوٗزتھا، ٹوٹل گامَن منٛز اوس نہٕ پَیی کہ سٲنۍ زندگی کیٛاہ چھِ، ہمیں کہاں پہنچنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے. یہ اوس نہٕ کنسیپٹٕے اوس نہٕ کُنہِ جایہِ تِمن دۄہن. یہ ڈاکٹر بنُن، IAS KS انجینئرنگ، دس واز ناٹ اے کنسیپٹ دیر. سمپلی کہ سکول ہم پڑے. مےٚ چھُ کوٚرمُت یِہوے انداز کہ مےٚ چھُنہٕ دٮ۪ماغس منٛز کہِ بہٕ کیٛاہ بنہٕ. مےٚ پوٚر
مےٚ گوٚو سٹاٹ تَتہِ پرٛایمری سکوٗل کوٚر تَتہِ سٹاٹ بہٕ اوسُس پَران پَکان تہٕ برونٛٹھ تہٕ ووتُس پَتہٕ اَتہِ ٲسۍ مےٚ ٲسۍ 4 بَچہِ ٲسۍ پَران مےٚ پنٛنہِ گامٕکۍ مےٚ سۭتۍ پرٛایمری. اچھا تِمو اَتی بہٕ گوس پَتہٕ مِڈل سکوٗل اوس بیٛاکھ گام تَتہِ اوس سُہ ہاے سکوٗل مگر مےٚ پوٚر 7th 8th پوٚر مےٚ تَتہِ ہُمو لٔڑکو ترٛوو أتی یِم زَن مےٚ سۭتۍ ٲسۍ تِمو ہیوٚک نہٕ پٔرِتھ بہٕ یوت پوٚکُس برونٛٹھ ووتُس بہٕ لوَر ہاے سکوٗل اَتہِ اوس نہٕ ساینس سٹریٖم پَرناوان کینٛہہ. بہٕ ووتُس مےٚ اوس برادر بیٛاکھ سُہ اوس تَمہِ دۄہ نوکری کران سُہ اوس ہالی کاس سُہ اوس مےٚ گریجویشن کٔرمٕژ تہٕ بیٛاکھ برادر اوس مےٚ بُزرگ برادر سُہ اوس شیٖپَس منٛز فلاک اِنسپیکٹر اوس تَمہِ ساتہٕ سُہ شیٖپَس منٛز. تٔمۍ دوٚپ مےٚ نہ سا ژٕ گژھ پَر ساینس تٔمۍ برادرن. بہٕ ووتُس پَتہٕ ہاے سکوٗل یہِ کاترسو ہاے سکوٗل کاترس منٛز پوٚر مےٚ 9th میٹرک ساینس. اچھا تَتہِ یُس پَتہٕ ایٚگزام اوس پیٚوان اَسہِ بُگامہِ دیُن اور یہِ اوس حالت تَمہِ دۄہ اوس نہٕ گاڑِ واڑِ ٹرانسپوٹ سسٹم اوس نہٕ کِہینۍ. میں پیدل جاتا تھا پیدل بالکل یہاں ہمارے مجھے 1 کلومیٹر پیدل جانا تھا روز جب تک میں نے مڈل تک پڑھا اور پھر یہ کاترسو جانا تھا ہائی اسکول میں وہاں 3 کلومیٹر روز پیدل آنا جانا پڑتا تھا 3 کلومیٹر. اچھا اتنی غریبت تھی اس دن مطلب یہ ایسے جس وقت ہم آج ہیں اس وقت یہ سوچا نہیں تھی. ان دنوں اتنی غربت ہوتی تھی کہ میں چپل پہنتا تھا جب تک میں اسکول پہنچتا تھا میں 3 دفعہ اس کو سلائی کرتا تھا وہ پھٹ جاتی تھی میں سلائی کرتا. اتنی غربت تھی پیسے نہیں ہوتے تھے پیسے ہوتے ہی نہیں تھے ان وقت جنس مطلب خریداری ہوتے تھے. کسی کو چائے لانی ہوتی تو وہ چاول یا دان دیتا تھا اس کے بدلے وہ خریدتا تھا. تو کسی کو مطلب روٹی لینی تھی وہ اس کو انڈا دیتا تھا. ان دنوں گھروں میں انڈے کشمیری انڈے مرغے ہوتے تھے ان کو انڈا ہوتے تھے گھر میں کشمیری انڈے وہ ان کو دیتے تھے تو وہ روٹی لیتے تھے. مجھے یاد ہے یا دِوان ٲسۍ یہِ کیٛاہ چھِ وَنان توٚملہٕ پیالہٕ ٲسۍ دِوان کٲنٛسہِ تَتھ اگینسٹ ٲسۍ کینٛہہ پٔرچیز اَمہِ ساتہٕ کران. مگر الحمدُاللہ اَسہِ اوس فادر اکھ اوس سُہ اوس واریاہ وِجنٔرِیَن تٔمۍ اوس اکھ کارخان ترٛوومُت پیڈی دانہِ مُننٕچ مِشیٖن. تَمہِ سۭتۍ ٲسۍ أسۍ واریاہ گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے ایڈوانسٕڈ اَسہِ ٲسۍ نہٕ تیوٗتاہ اِکنامِکٔلی ٲسۍ نہٕ ڈرٛاوُن ٹرٛاڈن ٲسۍ کینٛہہ. اَسہِ اوس ایویلیبل سورسِز آسان فیسلٹی ٲس آسان سٲرٕے بیٚیہِ ٲسۍ دُنیا یِوان اَسہِ سانہِ گرِ یُس جو آتا تھا وہ کھاتا تھا. سون فادر یا مدر ٲسۍ تِم ٲسۍ صرف یِہوے ڈونیٹ کران بناتے کچھ نہیں تھے وہ بناتے مطلب تۄہہِ یُس زَن اِکنامِکٔلی ٲسۍ نہٕ کران ڈیولپ کینٛہہ البتہ یُس غریٖب ؤریٖب یِوان تِہنٛدِ خٲطرٕ ٲسۍ یِم کنٹربیوٗٹ کران. یِتھٕے کٔنۍ ووتُس بہٕ کوٚر ہاے سکوٗل پٮ۪ٹھ ووتُس بہٕ ہایر سیکنڈری کۄلگوم. تِم ٲسۍ 5 کلومیٹر پیٚوان مےٚ روز پیدل پَکٕنۍ. میں پیدل جاتا تھا یہاں سے 5 کلومیٹر وہاں سے ریٹرن 5 کلومیٹر اور پیدل جاتے جاتے میں پڑھتا تھا. مطلب آئی واز دا بریلینٹ اسٹوڈنٹ ان آل سکول مطلب ان سکول کالج ڈپلوما سول انجینئر کی میں فرسٹ میں آتا تھا وہاں. مطلب مےٚ اوس یہِ اللہ تعالیٰ ہن ذہنیت گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے دِژمٕژ اَسہِ سٲنِس ڈایناسٹی ٲسن دِژمٕژ یہِ ذہنیت اَمہِ قٕسمٕچ. اچھا گئی جائے بڑھتے بڑھتے گئے ہم میں نے ہائر سیکنڈری پاس کیا. ہائر سیکنڈری پاس کر کے میں نے ایک ڈریم بننا تھا ادھر میرا ڈریم بن گیا میں ڈاکٹر بنوں. میں نے میڈیکل سبجیکٹس لیے 11th 12th میں نے میڈیکل سبجیکٹ لیے. میرا ایم تھا ڈاکٹر بننا. اب مجھے تھوڑا پتہ لگا اب کیا بننا ہے. جب میں کولگام گیا ہائر سیکنڈری مجھے پتہ لگ گیا کہ مجھے کیا بننا ہے اب کچھ کرنا ہے کچھ کر کے دکھانا ہے. تو میں نے وہ سائنس پڑھا میڈیکل اسٹریم پڑھا میں نے 12th. اچھا دس از گاڈز ول آئی کانٹ سٹاپ اٹ. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ 12th اوس گژھِ اَسہِ اوس ایٚگزام اوس اَسہِ ڈگری کالج اننت ناگ 12th. اچھا اَتہِ ٲسۍ تمام ییٚلہِ ایٚگزام دیُت وۄنۍ پرٛیکٹِکل ٲسۍ اَسہِ یِمن اوس ڈیٹ شیٖٹ درٛامُت 2 آلریڈی دۄن اوس درٛامُت مطلب فِزِکٕس کیمِسٹری سُہ اوس روٚٹمُت اَسہِ. أسۍ گٔے رایٹ ٹایمَس پٮ۪ٹھ تَتھ ایٚگزام دِنہِ پرٛیکٹِکل ایٚگزام ییٚلہِ دِنہِ گٔے اَسہِ دیُت پرٛیکٹِکل ایٚگزام ہُمن دۄن اوس نہٕ وۄنۍ باٹنی زالجی اوس نہٕ درٛامُت کِہیٖنۍ. ہُمن دیُت ایٚگزام تہٕ اَسہِ لٔج نہٕ پَیی تَمہِ دوٚپ أزیُک سِسٹم چھُ واریاہ ویری سٹرانٛگ کوٚمنِکیشن چھِ آز یہِ سمال بِٹ چھِ لگان پتہ ورلڈُک کتٮ۪ن کیاہ گوٚو وٹ ہیپن ان د ورلڈ. اچھا پتہٕ گٔے کٲم مےٚ لٔج نہٕ پَیی أسۍ ییٚلہِ وۄتھان أسۍ ؤتھۍ اَسہِ اوس یہِ پتہ کہِ اَسہِ چھُ یہِ کیاہ چھِ وَنان باٹنی کر چھُ ایٚگزام. أسۍ ؤتھۍ باٹنی دِنہِ یہِ پرٛیکٹِکل تہٕ اَتہِ اوس زالجی منٛز دیُتمُت. وۄنۍ اوس نہٕ کٔشیٖرِ منٛز کُنی جایہِ یہِ زالجی یہِ پرٛیکٹِکل ایٚگزام کیازِ یہِ اوس اِنکلوٗڈ گژھان تَمہِ دۄہ یِم زن پاس آوُٹ اوس گژھان. اچھا پتہٕ کٔر کٲم اَتہِ دیُت اَسہِ لیکھِتھ اَسہِ اَتہِ یُس زن یہِ سُپرنٹینڈنٹ اوس أمۍ دوٚپ بہٕ نسا ہٮ۪کہٕ کٔرِتھ کِہینۍ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ وۄنۍ ہٮ۪تھ یہِ گوٚو کم سے کم. مےٚ دوٚپ وۄنۍ ؤنِو تُہۍ کُنہِ جایہِ چھا کشمیٖر ویلی منٛز ییٚتہِ پرٛیکٹِکل ہٮ۪ن. تِمو دوٚپ ہاں ییٚتہِ ایس پی کالیج چھُ سرینگر تَتہِ یوت چھُ پرٛیکٹِکل ایٚگزام وٕنکیٚس پگہہ. بہٕ دِمو تۄہہِ چِٹھِ تٔمِس پٮ۪ٹھ لیکھِتھ سُپرنٹینڈنٹس پٮ۪ٹھ تُہۍ گٔژھِو تور تَتہِ دِیِو پرٛیکٹِکل ایٚگزام. دیُت اَسہِ پرٛیکٹِکل ایٚگزام تٔمۍ دیُت لیکھنو تۄہہِ پننِس أسۍ ٲسۍ دِوان پننِس منٛز وِد رِزلٹ اَسہِ روٗد رِزلٹ بنٛد. اَسہِ روٗد رِزلٹ بنٛد ییٚمہِ ساتہٕ رِزلٹ ڈِکلیئر گوٚو ٹی ڈی سی یُک رِزلٹ بنٛد. یہِ اگر نہٕ یہِ رِزلٹ مےٚ یہِ نا وِل آف گاڈ ٲس مےٚ اوس اِنجیٖنر بنُن بہٕ وَنومُت اللہ تعالیٰ مےٚ اوس وِل آف گاڈ تٔمِس اوس وِل آف گاڈ کہِ بہٕ اوسُس یہِ اِنجیٖنر بنُن. سُہ روٗد رِزلٹ بنٛد. مےٚ بوٚر یہِ بھرہا ایم بی بی ایس فارم مےٚ ہیوٚک نہٕ فارم بٔرِتھ کینٛہہ. مےٚ ٲسۍ 57.5%. تَمہِ دۄہ ٲسۍ نہٕ پُزِشن یِوان نہٕ کینٛہہ تِمن دۄہن آسہٕ نہٕ پُزِشن یِوان کٲنٛسہِ. تَمہِ دۄہ اوس یُس ٹاپ آسہِ یا کٲنٛسہِ آمُت اوس سُہ اوس 60% یا 59% آسان
مارک گژھان یہ تمہِ دۄہ آسان پٔرسَنٹیج اچھا مےٚ ٲسۍ تمہِ دۄہ جان پٔرسَنٹیج بہٕ اوسُس اسلام آباد ڈِسٹرکَس منٛز اوسُس بہٕ یِوان لگ بگ ٹاپر تَمہِ ساتہٕ بہٕ گژھٕ ہا علاوے یعنی اِن وَن ایٹ اے گلینس گژھٕ ہا بہٕ MBBS سِلیکٹ رِزلٹ روٗد بنٛد بہٕ ہیوٚک نہٕ گٔژھِتھ کِہیٖنۍ نیکسٹ یِیَر گٔے پٔرسَنٹیج اَپ یہ گئی 60+ پتہٕ 57 گوٚو نہٕ پتہٕ کِہیٖنۍ بہٕ گوٚوُس نہٕ ڈایریکٹلی پانَس سِلیکٹ کینٛہہ تہٕ یہِ وِد رِزلٹ کوٚر کٲم مےٚ کوٚر BSc جویِن BSc کوٚرُم ڈگری کالج اننت ناگ تہٕ اَتہِ اِن دِ مین وایل کوٚر مےٚ کٲم مےٚ بوٚر پالِٹِکنِک فارم بہٕ گوٚوُس اَتہِ سِلیکٹ فار ڈِپلوما اِنجیٖنٔرِنٛگ وِد رِزلٹ بہٕ بوٚنُس ڈِپلوما اِنجیٖنر کوٚر مےٚ جویِن ایز جوٗنیر اِنجیٖنر جوٗنیر اِنجیٖنر سۭتۍ کران جناب علی گٔے کٲم 39 years گٔے آز تام یہِ تُہۍ اِنجیٖنر بَنیوٕ کِس یُتھُے تُہنٛدٮ۪ن گرِکٮ۪ن منٛز خۄشخبری ہے اِنجیٖنر بَنیو کیٛاہ فیٖلِنٛگ ٲس تہٕ کیٛاہ ووٚن گرِکٮ۪و واریاہ خۄش گوٚو مےٚ گوٚو فادر زیادٕ خۄش کیٛازِ سُہ اوس زیادٕ وِجنٔری سُہ اوس واریاہن جایَن گژھان سُہ اوس واریاہ ٹیکنِکل ہینٛڈ اوس سۄ زبردست ٹیکنِکل ہینٛڈ یہِ ٲس رۄبن تھٲومٕژ مےٚ مطلب نصیٖبس کہِ فادر اوس ٹیکنِکل ہینٛڈ مےٚ تہِ اوس ٹیکنِکل ہینٛڈ اگر مےٚ گۄڈے سونٛچان یہِ مےٚ آسہِ ہے اَمہِ ہایر تہِ پوٚرمُت ڈگری تہِ کٔرمٕژ حٲصِل تَمہِ ساتہٕ بہٕ ہسا ہایر لیولہِ پٮ۪ٹھ ووتمُت اچھا لیکِن مےٚ کوٚر ڈِپلوما پتہٕ اوس نہٕ یوٗتاہ ذہنیت ٲس نہٕ مطلب ییٖژاہ کینٛہہ مطلب ایٚکسپوجر اوس نہٕ کہِ بہٕ ہٮ۪کا بیٚیہِ ڈگری وگری کٔرِتھ کینٛہہ مےٚ دوٚپ نہ گرِ ٲسۍ نہٕ حالات تَمہِ قٕسمٕکۍ کینٛہہ یُس زن بہٕ ڈگری کرٕ ہا تہٕ مےٚ دوٚپ وۄنۍ گٔنِمٕژ چھِ نوکری کرٕنۍ تھوڑا گرس منٛز گژھِ تھوڑا اِکنامِکل سیٹ اپ تہٕ جناب علی کوٚر مےٚ کٲم پتہٕ جویِن تہٕ مگر گرِ گٔے زبردست خۄش مدر فادر گٔے خۄش برٛدرٕز گٔے خۄش بہت خوش ہو گٔے سب کہِ اَسہِ بنیو اکھ اِنجیٖنر بنیو اَسہِ گرس منٛز تہٕ اِوٕن وِلیج ٹُو وِلیج سورُے گوٚو خۄش چارٕج نِوٕ ایز اے جوٗنیر اِنجیٖنر تہٕ کیٛاہ کوٚروٕ تۄہہِ ڈِپاٹمنٹس منٛز کٕمن ڈِپاٹمنٹن منٛز روٗدوٕ تُہۍ تہٕ کیٛاہ کوٚروٕ تۄہہِ خاص گۄڈٕ کوٚر مےٚ 82 منٛز 82 میں نے ڈپلوما کمپلیٹ کیا 82 مارچ 82 مئی میں مجھے ایز ایڈ ہاک بیسس پر مجھے بلاک ڈیولپمنٹ آفس کلگام تھا وہاں مجھے ایڈ ہاک بیسس پر اپوائنٹ کیا انہوں نے کہا ہمیں ضرورت ہے یہاں انہوں جونیئر انجینئر بہت کم ہوتے تھے انہوں نے کہا ہمیں ضرورت ہے جونیئر انجینئر کی آپ ہمیں یہاں تھوڑا ایڈ ہاک پر کام کرو تو انہوں نے ہمیں ایڈ ہاک دی کچھ کوئی 2-2.5 ہزار روپیہ مہینے کا دے دیا تنخواہ نہیں کتنا نہیں وہ نہیں 1500 روپیہ 15 مہینے کا دیا انہوں نے تنخواہ مجھے تو ان دنوں دیٹ میٹرز 1500 روپیز میٹر دیٹ از کاسٹ ود دس ٹائم 50,000 روپیز اچھا انہوں نے مجھے ایڈ ہاک پر رکھا تو میں نے ان کے لیے کام کیا بہت کام ہر گاؤں میں جاتا تھا اسٹیمیٹر بناتا تھا ان کے لیے کام کرتا تو وہاں سے جب آٹومیٹکلی تو دسمبر میں ہمارا آرڈر نکلا تو ان دنوں تو یہ ایسے نہیں فارم بھرنے ہوتے تھے انٹرویو بائی انٹرنس وغیرہ میرا جو رزلٹ پالیٹیکنک میں تھا KGP میں جو رزلٹ تھا جو سیریل وہاں میرے رزلٹ میں تھا 5 سیریل وہی سیریل میرے اپوائنٹمنٹ لسٹ میں بھی تھا وہاں سے اپوائنٹمنٹ اسی رزلٹ پر ہی اپوائنٹمنٹ ہو گئی کوئی انٹرویو نہیں کوئی انٹرنس نہیں کوئی پریشانی نہیں تو میں اپوائنٹ ہو گیا 82 دسمبر میں اپوائنٹ ہو گیا پہلی پوسٹنگ میری ہو گئی ویلو ڈویژن RM ڈویژن ویلو اچھا ادھر ویلو ڈویژن میں مجھے سب سے پہلے میں MI بھی کرتا مجھے شوق تھا MI کرنا تو میری پوسٹنگ لگ گئی ادھر جو مڈیو وارڈ میں ہے نا مڈیو وارڈ میں جو روڈ بڑا پروجیکٹ تھا وہی مجھے وہ پوسٹنگ لگی اس کو بنانے اور میں نے اس کو وہ برڈ ٹریک ان دنوں تھا برڈ ٹریک روڈ بنانا تھا صرف گُرِ وتھ گُرِ وتھ بناوٕنۍ سمپل جسٹ 8 فٹ وِڈس مےٚ ؤنِو سُہ بنٲیِتھ مرگنس تانۍ ہورٕ ٲس چلان کٲم کشتواڑ سایڈٕ تتھ یورٕ نیوٗ مےٚ مرگنس تانۍ کمپلیٖٹ کٔرِتھ اَمہِ سۭتۍ گوٚو سُہ بِزی 24 hours بِزی تتھ پیٚیہِ سٔروے تہِ کَرٕنۍ پتہٕ گوٚو پروجیکٹ تَمہِ دۄہ بناوُن 1.5 crore رۄپیہِ بنوو تَمہِ دۄہ پروجیکٹ سُہ گوٚو وٕنکیٚس کرور ہنڈریڈس آف کروڑس سُہ بنوو تَمہِ ساتہٕ مےٚ سُہ پروجیکٹ تہٕ بہٕ گوٚو انگیج اسلیے ہیوٚک نہٕ مےٚ پتہٕ فٔردر پٔرِتھ کِہیٖنۍ تہٕ أتھی گوٚو منصوٗر اَتہِ پٮ۪ٹھ ووتُس بہٕ شُپین RM ڈِوِجن شُپین تَتہِ دِتۍ مےٚ 7 ؤری بڑٕ نایسلی تَتہِ ووت مِلٹنسی سٹاٹ واریاہ ڈِفِکلٹ سُچویشنز ٲسۍ واریاہ انڈر ویری ڈِفِکلٹ ہارڈ ٹایمز پرفارم اور ڈیوٹیز دیر اچھا ود رِزلٹ سم ماے کولیٖگٕس they migrated some were Pandits they migrated even my AEE was a Muslim from Tral اچھا وہ اس کو تھوڑی پرابلم ہو گئی تو وہ بھی مائگریٹ ہو گئے میں اکیلے رہا میں ایز AEE بھی کام کرتا تھا ایز JE بھی کام کرتا تھا اچھا میرے ایگزیکٹو نے کہا بھائی آپ سارا کام نبھاؤ ان دونوں JEs کی بہت کمی ہوتی تھی اویلیبل نہیں ہوتا تھا میں نے وہ سارا کام نبھایا ایک سب ڈویژن کو میں نے چلایا اور وہاں بڑے پریشرز ہوتے تھے وہاں ملٹنسی کا دباؤ زیادہ تھا ان دنوں تو ود رزلٹ وہاں ان کا تھوڑا ان کے ساتھ ہوتا رہتا تھا تو پھر اس کے بعد میری ایک دن مجھے اریسٹ بھی کیا گیا وہاں ملٹن ہوتے تھے وہ آتے تھے یہ کام کرنا وہ کرنا اچھا میں وہ میرا اچھا ان دنوں میرا جوریڈیشن بیجبہارا سے امام صاحب تک جوریڈیشن تھا ادھر سے کارڈر وغیرہ یہ جوریڈیشن تھا تو مجھے اتنا لوڈ ہو گیا کہ میں نے پھر اس دن موٹر سائیکل لایا ان دنوں کمیونیکیشن کوئی تھا میں نے ایک موٹر سائیکل قرض دیا میں نے موٹر سائیکل لایا تو میں پورے سب ڈویژن کو گھومتا تھا اور میں کام بخوبی انجام دیتا تھا ایون کہ ونٹر سنو گرتے گرتے بھی میں موٹر سائیکل پر آ جاتا تھا ڈیوٹی دینے میں آتا تھا یہ تو 7 سال کے بعد میری ٹرانسفر ہو گئی کھنبل اور اسی دن میں نے مائگریٹ کیا محمد پورہ سے اننت ناگ یہاں مجھے کم سے کم 28 سال ہو گئے
28-30 ईयर्स अबाउट। तो मैं यहाँ पिछले 28 साल से यहाँ रहता हूँ अनंतनाग में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ मकान बनाया, यहाँ मुझे उसी दिन मैंने प्लाट लिया यहाँ। मैंने वहाँ 2-3 कनाल ज़मीन थे, वो उन भाइयों को जो भतीजे वगैरह थे उनको दे दिए। तो बाग था वो भी उनको दे दिया, वो उनसे वहाँ से पैसे मैनेज किया, जीबी फंड से मैनेज किया। जो हमारी सेविंग थी उनसे जो सेविंग से उन तक बहुत सस्ता ये ज़मीन मिलता था, 5000 रुपया उन दिनों मरला मिलता था। तो मैं ज़मीन मैंने यहाँ पर जो अनंतनाग में की, फिर आहिस्ता आहिस्ता को 5, 10, 12, 15 साल में मैंने मकान कंप्लीट किया। सिर्फ जीबी फंड निकालते और सेविंग जो तनख्वाह की उनकी सेविंग करते मैंने कभी कोई गलत का पैसा न बच्चों की तालीम पर लगाया न मकान पर लगाया। मैंने सोचा कि खाली हाँ इसमें रहना है, इस मकान में इसमें बैठना है दिन रात। अगर गलत कुछ हो गया तो पता नहीं है मेरे ज़िंदगी का क्या होगा, कभी अनरेस्ट फील करूँगा, कोई अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। तो इंशाल्लाह बखूबी मैंने अंजाम पाया, बड़ी दानेदारी से ये काम मैंने किया। सर अब हम टेक्निकली कुछ बातें करते हैं कि जो मैग्नेमाइजेशन होती है, आपने R&P में भी क्या काम किया, क्या कुछ रहता है अगर रोड को मैग्नेमाइजेशन करनी होती है टेक्निकली? सबसे बाद मैं बताऊँगा कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में कुछ खामी भी है। पता नहीं मुझे जो उनकी जो एडवाइज़र्स हैं उनके दिमाग में ये क्यों नहीं आता है। कुछ खामियां एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर रहती है। लेकिन कोई रोड होता है 8 फीट या 10 फीट या 12 फीट 15 फीट, ऊपर से आता है ऑर्डर भाई इसको मैगडम करो। बदकिस्मती ये है कि मैगडम होना चाहिए था, जो रोड 28 फीट 22 फीट से कम हो उस पर मैगडम अलाउड ही नहीं होना चाहिए था। ये गवर्नमेंट को सोचना था, क्योंकि जिस रोड को जो 18 फीट से कम रोड होता है उस पर मैगडम जाता है, न उसमें ड्रेनेज सिस्टम होता है, न उसमें बर्म सिस्टम होता है, तो विद रिज़ल्ट वो मैगडम फिर नाकाम होता है। मेरी रिक्वेस्ट है इसमें, आपको भी रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचाएँ कि जो रोड बिल्कुल नैरो है, जो 18 फीट से कम है, कम से कम जिस रोड पर बर्म न रखो, पूरी बर्म 3 फीट 4 फीट बर्म न हो, उस रोड पर मैगडम कभी अप्रूव मत करो। ये अप्रूव नहीं होना चाहिए। उसमें पहले उसमें वाइडनिंग का प्रोग्राम होना चाहिए, बाज़ाब्ता ड्रेनेज प्रोग्राम होना चाहिए, तभी जब ड्रेनेज तो और वाइडनिंग पूरा बर्म अवेलेबल होगा रोड पर, वो रोड उस पर तो मैगडम कामयाब रहता है। सर जो हमारे नौजवान अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनका भी ख्वाब है कि वो भी आपकी तरह बनना चाहते हैं, तो उनके लिए कौन सी मैसेज रहेगी? मेरी मैसेज है इंजीनियरिंग के लिए, डेडिकेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डेडिकेशन का मतलब है कि उनको दिन रात इसमें लगन होता है, दिन को साइट पर जाना होता है, दिन में दफ्तर जाना होता है, और उनको रात को अगर कागज़ बनाने हैं उनको रात को भी बेदार रहना पड़ता है। उनमें ये डेडिकेशन होने चाहिए, मतलब जो काम उनको करना है ये आज ही करना है। अगर ये उनको वेट किया कल परसों वगैरह दिन, तो नेक्स्ट डे तो और काम आता है, नेक्स्ट डे और काम करने को आता है, और नेक्स्ट डे को और काम करने को आता है। ये तो एक बोझ बढ़ जाता है। जब बोझ बन गए तो फिर वो उसका फेलियर होता है, और फिर दफ्तर का भी फेलियर बनता है। जो काम आज करें वो आज ही करो, चाहे आज कोई स्लैब डालनी हो आज ही स्लैब डालो, कल पर मत छोड़ो। अगर कहीं ब्रिज का डिज़ाइन बनाना आज ही बनाओ तो कल पर मत छोड़ो। अगर प्रोजेक्ट बनाना हो आज बनाओ, कल पर मत छोड़ो। जो भी काम है इसको कोशिश करो आज या कल ख़त्म होना चाहिए। ये परसों के लिए मत छोड़ो, कम से कम परसों के लिए मत छोड़ो। बाकी ये है तो डेडिकेशन, ये तो लोगों के लिए काम है। मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ लोगों के लिए काम किया है। जहाँ भी मैंने ड्यूटी दी, मैंने कुपवारा में ड्यूटी मैंने दी, शुपियान में ड्यूटी दी, काजीगुंड में ड्यूटी दी, अच्छबल ब्लॉक में दी, वैलू डिवीज़न में दी, वैलू इलाके को मैंने मतलब हाँ वो काम किया। यहाँ अच्छबल में भी मैंने लास्ट रिटायरमेंट में पीरियड में अच्छबल में काम किया। लोगों को पता है मेरे काम के हर सर, चलते जैसे हम बात कर रहे थे इंटरव्यू से पहले, तो आपने कहा कि मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, कुछ आपने ऐसा काम किया था कि जो कश्मीर में किसी भी इंजीनियर ने नहीं किया है, वो क्या था? वो मेरी अचीवमेंट जो पहली बार मैंने आते जब बड़ा मुश्किल हो जाता है इंजीनियर को, अभी तो इसको थोड़ा प्रैक्टिकल फील्ड प्रैक्टिस नहीं होती है, लेकिन मेरी अचीवमेंट है ये जो मेडोवर्मन रोड है, मैंने उसको इस तरह से उसका अलाइनमेंट फिक्स किया वो मरगन तकन कि अगर आप इस वक्त भी उसमें जाएंगे आपको लगेगा हम प्लेन रोड में चलते हैं। ये एक उस वक्त जो अचीवमेंट है, जो मैंने उसका प्रोजेक्ट बनाया वो रोड कनेक्ट किया। फिर तो मस्जिद वाइड नहीं तो उसी हिसाब से चलेगी ना, तो वो उसमें वो अचीवमेंट है उस वक्त, उन दिनों उन हालात में कम पैसों में उस प्रोजेक्ट को उधर कंप्लीट कराया पहले। उसके बाद मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, मैंने बहुत सारे ब्रिजेस बनाए। अगर आज मैंने एक ब्रिज बनाया है इधर बापोरा शुपियान में या तो काजीगुंड में, आप अगर जाएंगे आपको अनमोल एक ब्रिज आपको लगेगा, एक बिल्कुल डिफरेंट ब्रिज आपको, जहाँ कश्मीर में जितने भी ब्रिज बने हैं आप उन ब्रिजेस पर भी जाओ और उस वो मैंने ब्रिज बनाए। अगर आप उस ब्रिज पर जाएंगे तमाम ब्रिज को आपको वो बिल्कुल डिफरेंट लगेगा।
میں نے ایک یہ اسٹارٹ میں کرنا ہوتا ہے. یہ بدقسمتی ہے یہاں اسٹارٹ میں ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ کل کیا ہوگا. میں نے اس کا اپروچ 1 کلومیٹر بنایا. میں نے 1 کلومیٹر اس کا اپروچ بنایا. میں نے آج ہی اس کو 50,000 سال تک میں نے اس کو فیوچر مطلب میں مد نظر رکھا. میں نے اس کو 32 فٹ وڈتھ کا روڈ بنایا. آگے کا اس کا روڈ ہے وہ 12 فٹ کا 11 فٹ ہے. جو اس کے آگے روڈ ہے وہ بھی 10-11 فٹ کا ہے. جو بیچ میں نے کلومیٹر بنایا, میں نے سوچا کہ یہی کلومیٹر تو کم سے کم میں پورا بناؤں تاکہ کل کوئی آئے وہ دیکھے کہ نہیں اس نے یہی یقینی طور اس نے اچھا کام کیا ہے. بیچ میں اس نے 1 کلومیٹر اتنا کشادہ بنایا ہے, اور میں نے اس کو 32 فٹ اپروچ روڈ بنایا. اور وہ برج اتنا ڈفرینٹ بنایا, اس میں سے بہت کنٹریکٹر بھی بہت اچھا تھا. فیاض احمد کچے ہے ادھر ونپو کا, بہت ہی کوآپریٹو ہے, بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ ہے وہ کنٹریکٹر, اور بہت ہی ایماندار وہ کنٹریکٹر ہے. کوئی قسم کا غلط اس نے کہیں کیا. میں نے اس کو کہا بھائی 1 2 4 اس کو میٹیریل بنانا ہے, یہ لگانا ہے تو یہ لگائے. 1 1 2 اس کو مکس بنانا ہے تو وہی بناتا ہے. 1 1.5 3 مکس بنانا ہے تو وہ وہی لگاتا. اس میں وہ کبھی کوئی کمپرومائز اس نے نہیں کیا. جو میں نے اس کو ڈائریکشن دی اس پر اس نے فالو کی. اور میرے ساتھ اس میں باقی جو ہائر افسرز تھے انہوں نے بھی اچھی کوآپریشن دی. تو وہ اور دوسرا برج میں نے بنایا چوگاں میں, وہ ادھر کھارگن میں نے پہلے بنائے 93 میں. وہ بھی ایک مال اچیومنٹ ہے, ابھی تک وہ موجود ہے. جہاں بھی میں نے کام کیا, چاہے بلڈنگ کمپلیکس بنائے, سالیہ میں ادھر بنایا میں نے بلڈنگ پروجیکٹ بنائے. مجھے پتہ نہیں, میں نے ہنڈریڈز آف بریجز کلورٹس بنائے آج تک. ہنڈریڈز آف بریجز, ہنڈریڈز آف کلورٹس, ہنڈریڈز آف بلڈنگز. روڈز تو پتہ ہی نہیں کتنے. جو بھی روڈ میں نے بنایا وہ روڈ میں نے 18 فٹ سے کم کبھی کہیں نہیں بنایا. میں یہ قاضی گنج بلاک میں تھا 3 سال. تو PMGSY میں نے زندگی میں پہلی بار میں نے اسٹارٹ کیا. یہ آپ کو دیکھ کر اب جان کر خوشی ہوگی. جو کشمیر میں PMGSY آیا وہ اسٹارٹ میں نے اس کو کیا. میں نے ایک پروجیکٹ بنایا اس کا 5 کروڑ روپیہ کا پروجیکٹ. 13 روڈز اس میں نے ایڈ کیے. اس وقت گائیڈ لائن تھی اسی وقت سے, اس وقت زیادہ روڈ مائلیج اس 5 کروڑ روپیہ میں وہ بن گئے. تو ایز پر گائیڈ لائن تو 5 کروڑ. تو وہ تو IRC جو کانگریس دہلی میں بیٹھا ہے, وہاں جو پروجیکٹ تمام کشمیر ویلی جموں کے گئے, وہاں صرف ایک پروجیکٹ نکالا گیا, وہ میرا ایک پروجیکٹ وہ اپروو ہو گیا. کیونکہ اس میں نے سارے مطلب جو پروجیکٹ میں ہونی چاہیے نا فارمیلٹیز, وہ میں نے سارے رکھے تھے, وہ اپروو ہو گیا. تو میں نے فرسٹ فیز جو PMG وہ میں نے اسٹارٹ کیا قاضی گنج بلاک میں. اس میں 13 روڈز ہم نے بنائے. 13 روڈ اصل وہ دیٹ از اے مارول اچیومنٹ. اس میں نے مجھے وہ اپریسیشن نوٹ بھی ملا. میری ایسورز پہ بھی مینشن کیا ہے, میری وہ لیٹر بھی کیا ہے, وہ ایکشن تھا ہمارا اور ویڈیو تھا. انہوں نے بہت اپریسیشن لیٹر مجھے دی, اپریسیشن نوٹ بھی لکھا ہے میرے سروس بک پر بھی کہ اگر یہ تو صاحب نہیں ہوتے تو یہ پروجیکٹ ناممکن تھا اور یہ کام کرنا ناممکن. یہ فرسٹ دوسری اچیومنٹ ہے میری. یہ نہ جانے کتنی اچیومنٹس ہے. کپوارہ میں نے اتنے اچیومنٹس کیے ہیں, آپ اگر وہاں جائیں گے ان کو پتہ چلے گا. وہ یہ صرف 8 مہینے وہاں کپوارہ میں نے دیے. کپوارہ میں وہاں اتنی اچیومنٹس کی کہ وہ کبھی بھول نہیں پائیں گے, کیونکہ میں لوگوں کے لیے کرتا تھا, میں کسی کے لیے نہیں کرتا. سر آخر پر جو افسران ہیں, چاہے R&B آفیسرز یا جو بھی ہے انجینئرس یا گورننس انتظامیہ ہے, ان کے لیے کون سی میسیج رہے گی یا کون سی اپیل رہے گی کیا تاکہ مزید وسعت لانے کی ضرورت ہے ڈپارٹمنٹ؟ آج لگتا ہے کہ جو ڈیولپمنٹ آج ہوتی ہے, جو جتنا اسپیڈ آف ورک کی اسپیڈ آف ڈیولپمنٹ اس وقت جو ہو رہا ہے, اٹ از انارمس. ویری مچ. مطلب آج تک ہم نے اتنا نہیں دیکھا تھا کہ پروجیکٹس پر پروجیکٹس اپروو ہوتے ہیں. ہر جگہ, ہر گاؤں میں, ہر شہر میں, ہر سٹی میں, ہر ٹاؤن میں, آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آج بہت کام چل رہا ہے, ہر جگہ کام چل رہا ہے. لیکن ایک گورنمنٹ سے میری ریکویسٹ ہے کہ بغیر دیکھا دیکھی پروجیکٹ اپروو کرنا یہ بھی اچھا نہیں لگتا ہے. مطلب ایک بات میں بتاؤں گا, انہوں نے روڈ پروجیکٹ بہت اپروو کیے, وہ میکڈم, خاص کر میکڈم کے لیے میں گورنمنٹ کو یہ ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں. میکڈم اس روڈ پر ہونا چاہیے جس کی وڈتھ پوری 18 فٹ سے کم نہ ہو. کم سے کم اس کا ڈرینیج سسٹم رہے, اس کا برم رہے. پہلے ہر ایک روڈ کا ایک الگ ڈیولپمنٹل پروگرام بنایا جائے گورنمنٹ کی طرف سے. ایک وائڈنگ پروگرام کا ایک پروگرام بنائے پہلے ہر ایک روڈ کا, چاہے سو ولیج روڈ ہوگا, چاہے انر لنک روڈ ہوگا, اس میں سے ایک وائڈنگ پروگرام کا ایک پروجیکٹ تیار کیا جائے. پہلے وائڈنگ ہو جائے گا, جب اس کی ڈرینیج سسٹم پورا ہو جائے گا, اس کے بعد اگر گورنمنٹ اس پر میگنمائز کرے تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے. کیونکہ میں نے آج تک دیکھا ہے, میں نے بھی قریباً بہت 100 کلومیٹر میں نے بھی میگنمائز آج تک کیا ہوگا. تو میں نے جہاں پر یہ پرابلم تھی روڈ کی وڈتھ کی, وہاں ڈیمیجز ہوئے. جہاں مجھے روڈ وڈتھ برابر ہوتی تھی
18 फीट से ऊपर या 18 फीट उस रोड में मैंने एकदम उसको कभी कोई डैमेज नहीं हुआ। मैं 5 साल के बाद भी उन रोड को जाता हूँ, आज भी वो इसी तरह जैसे कल उस पर मैगडम किया है। ये एक खुशी मैसेज है उनके लिए बस। जी, आज की नशस्त से इजाज़त, अपने साथी सुहेल के साथ खुदा हाफिज़। और इंशाल्लाह